يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے ہم رمضان مہینے کے اندر جو عام طور پر ایررز، غلطیاں یا مسٹیک کی جاتی ہے، چاہے وہ بیلیف کے اعتبار سے یا عبادات میں، اس کے بارے میں آپ کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کا کلیریفیکیشن اور آپ تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں گے. نمبر 6 جو کامن مسٹیک ہے وہ یہ ہے مسواک کو لے کر، اپنی دانتوں کو صاف صفائی رکھنے کے بارے میں. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو روزے کی حالت میں ایک مومن کی جو سانسیں ہے وہ مسک سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے برش کیا، ہم نے مسواک کیا تو ہماری وہ جو خوشبو ہے یا ہمارے جو منہ سے جو چیز آنے والی ہے، بریتھ جس کو کہیں گے، وہ ختم ہو جائے گی اور ہم کو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. جبکہ جو سانسوں کا تعلق ہے وہ دانتوں سے نہیں ہے، وہ آپ کے باڈی سے ہے. تو اس کا ہمیشہ خیال رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت پر برڈن آ جائے گا تو میں میری امت کو ہر وضو کے ساتھ دانتوں کو صاف کرنے کا حکم دے دیتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمیشہ ایک مومن جب بھی وضو کرے یا پھر عام طور پر بھی اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھے. اگر یہ بات ہوتی کہ مسواک کرنے سے اور برش کرنے کی وجہ سے وہ حدیث کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے کہ فاسٹنگ میں یا روزے کی حالت میں نہ کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ عام طور پر حدیث ہے. مسواک کرنا، دانتوں کا صاف کرنا، یہ ہمارے دین کے حصے میں شامل ہے. اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. روزے کی حالت میں بھی آپ اس طریقے سے آپ برش کر سکتے ہیں. بس خیال یہ رکھیں کہ آپ کے گلے سے کوئی چیز نیچے نہ جانی پائے. آپ نارمل طور پر عام طور پر جیسا کرتے ہیں اس میں تھوڑا احتیاط کر آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں اور برش بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک عام طور پر غلطی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کہ جو عام طور پر انسان غلطی کرتا وہ یہ ہے، رمضان کے دنوں میں روزے رکھنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے یا اس سے یہ غلطی ہوتی ہے، اس کے اندر چڑچڑپنا، تھوڑا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ روزے کی وجہ سے میں غصہ ہوں تو دوسرے لوگ ہیں اس پر صبر کریں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 کے اندر فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو پی جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے. تو ایک آدمی جو عام دنوں میں غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے بارے میں، اینگر کے بارے میں، تو فرمایا غصہ نہ کرو. پھر پوچھا کوئی اچھا عمل بتائے ہم کو جس سے اللہ خوش ہو جائے، فرمایا غصہ نہ کرو. پھر تھرڈ ٹائم پوچھا ہمیں اور کوئی دوسرا عمل بتائے، فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غضبناک نہ ہوا کرا کرو. اور تم میں سے جو کوئی شخص کو اگر غصہ آ جائے وہ اللہ کی پناہ چاہے شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو غصے کی حالت میں خاص طور پر عصر سے لے کر مغرب تک کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کو لائسنس مل گیا ہے غصہ کرنے کا، چڑچڑ کرنے کا. نہیں، بلکہ کہ مومن کیا ہوتا ہے ہر حال میں اور خاص طور پر روزے کی حالت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. کیونکہ جو کوئی شخص مرد ہو یا عورت، میل ہو یا فیمیل، کتاب اور سنت پر چلیں گے، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو اپنا لیں گے، یقین مانیے آپ کی زندگی میں خیر اور خیر آ جائے گا. آپ کی زندگی بہت بیٹر ہو جائے گی. لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے، آپ کے مینرز کو. کیونکہ بغیر مینرز کے کوئی چیز آپ کے لیے آپ کے دین کو خوبصورت نہیں بنا سکتی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے سب سے اچھے مینرز ہیں، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہے. اور جو آدمی اگر روزے کی حالت میں اچھے مینرز فالو کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس کو زیادہ نیکیاں دے دیتے ہیں عام دینوں کے اعتبار سے. تو اس کا ہمیشہ ایک انسان کو خیال رکھنا چاہیے. یہ جو غلطیاں ہم نے بتائی یہ خاص طور پر اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی غلطی ہے جو خاص طور پر ہماری بہنوں سے ان سے ہو جاتی ہے، اور اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ان گھر کے ان کے جو میل حضرات ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کے والد ہو سکتے ہیں، ان کے شوہر ہو سکتے ہیں، ان کے بھائی ہو سکتے ہیں. اکثر ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس غلطی کو بچانا، کیونکہ ایک مومن کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر بیوی، بچوں، اولاد کے بارے میں گھر کے جو مرد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے سکے. اور وہ بنیادی غلطی جو عورتوں سے ہوتی ہے رمضان کے دنوں میں وہ کیا ہے، بہت زیادہ وقت کچن میں گزارنا. کیونکہ ان کو صبح بھی کھانا بنانا ہے. اب ظاہری بات ہے جب صبح وہ کھانا بنا رہی ہے سحری کے لیے ان کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، اور وہ وقت کون سا ہے جب وہ کھانا بنا رہی ہے، وہ دعاؤں کا وقت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جب 1/3 نائٹ ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرسٹ پہلا جو آسمان ہے اس پر آ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں. اور یہ مہینے کے اندر ان راتوں میں دعا کرنا کتنا افضل ہے، لیکن ان بیچاری عورتوں پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرے اور ان کے گھر والوں کو ہدایت دے کہ ان کا اکثر وقت ہم نے دیکھا ہے کچن میں جاتا ہے مارننگ کا اور خاص طور پر ایوننگ کا. یہ 2 وقت ایسے ہیں جہاں پر افطار کا وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل روزہ ختم ہو رہا ہے، وہاں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، توبہ استغفار کرے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں اور دیگر والدین کے بارے میں ان کے لیے دعائیں کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آخر کا تو 1 گھنٹہ آپ سمجھیے وہ بیچاری کچن میں ہے، اس کو ایسی چیزیں بنانا ہے جو عام دنوں میں بھی نہیں بناتی. کیوں؟ کیونکہ رمضان ہے. شوہر کو یہ پسند ہے، والد کو فلاں چیز پسند ہے، بھائی کو یہ چیز پسند ہے. اب گھر کے اندر چیز پکوان بننے ہیں تو کون بنائے گا؟ بیچاری ہماری خواتین حضرات ہوتی ہے جو یہ چیز کرتی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کیا فرمایا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بیٹر لائف دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا ہماری گھر کی عورتوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بے حد زیادہ خوش ہو، وہ دعائیں کریں گے؟ کیونکہ جتنا وہ بھی عبادت کریں گے ان کے گھر میں خیر اور برکت آئے گی. آپ ہی کو یعنی ان کے والدین کو، ان کے شوہر کو اور ان کے جو ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں پر کھانے پینے کا برڈن کم سے کم رمضان کے مہینے میں نہ ڈالیں، کم چیزوں پر اکتفا کریں، کم چیزوں سے خوش ہو جائے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی طرف خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کی طرف راغب کرے، اس کی طرف لوگوں کو انکریج کرے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت نیک عمل کرنے میں، زیادہ سے زیادہ وقت توبہ اور استغفار کرنے میں لگائے، اور کھانے پینے میں ایکسیسو اپنا ٹائم جو ہے ایکسیسو ایٹنگ کے اندر نہ ڈالے. کیونکہ جتنا وہ چیز وقت برباد کرے گی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں آپ کی پکڑ کرے، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی اطاعت اس پر لازم ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہو جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے انجانے میں ہم اپنے گھر والوں پر برڈن بن رہے ہیں اور ان کے اوپر اس کی وجہ سے ہم کو آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ کر لے. لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں لوگوں کے لیے آسانی فرمائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یمن جا رہے تھے، آپ نے فرمایا معاذ آپ یمن جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، میک تھنگس ایزی فار دا پیپل اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگس ڈیفیکلٹ فار دیم. یہ عام رول ہے اسلام کا کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور لوگوں کے لیے چیزیں ڈیفیکلٹ نہ کریں. تو سوچو اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیا یہ رول ہم اپلائی نہیں ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ یہ حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کے خواتین کے لیے
چیزیں آسان کرنے والی بنائے، ان پر مشقت نہ ڈالے اور ان کے اوپر کوئی برڈن نہ ڈالے۔ اس کا بھی اگر آپ اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا سمیع علیم ہے، وہ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر آپ نے اس وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر آپ نے ان کے لیے آسانی فرما دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی آپ کو ضرور اجر اور ثواب دے گا۔ آخر میں چند بنیادی غلطی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بیان کیا ہے کہ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہے رمضان کے دنوں میں، ہم اس لیے بیان فرما رہے ہیں کیونکہ اصل جو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آپ کو عبادت کا جو آپ کو اپارچونٹی دی ہے، وہ اس کے اندر خلل پڑتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان افطار کے وقت میں خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے کھانے کے پہ فوکس میں اس سے کئی غلطیاں ہوتی ہے۔ ایک تو غلطی اس سے یہ بھی ہے، عام طور پر وہ غلطی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو عام طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک دعا بہت زیادہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے ہمارے اس ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہم لکا صمت و بکا آمنت و علیک توکلت۔ یہ پوری ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں ایسی کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے افطار کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ نے تعلیم دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو بھی شخص کچھ کھانا یا پینا چاہتا ہو تو وہ کیا کہے؟ صرف بسم اللہ کہے۔ تو ایک آدمی جب افطار کرنا چاہتا ہے تو یہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو نہ پڑھے، اس کو چھوڑ دے، وہ کام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بسم اللہ کہہ کر افطار کرتے تھے۔ البتہ ایک صحیح حدیث ہے، اور وہ حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر چکے ہوتے، یعنی آپ نے کھا لیا ہے، تو آپ دعا پڑھتے، ذہبت ظما والی ایک روایت ہے پوری کہ میں نے ذہبت ظما یعنی ہم نے چیز کھا لی، اپنی سکون کو پا لیا۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے افطار کر لیا، میری پیاس بوجھ گئی۔ یعنی یہ دعا بھی کب پڑھنی ہے؟ آپ کو افطار کرنے کے بعد۔ بہت سارے لوگ افطار سے پہلے سمجھتے کہ یہ دعا نہیں، افطار سے پہلے کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر یہ غلطی دوسری پائی جاتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ افطار کر لے گا، بہت زیادہ کھا لے گا، تو اس کے بعد پھر ایک لوگ ہمارے پاس کمپلین لے کر آتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمارا دھیان بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا جسم کو فوکس ہونے کے لیے، اٹینشن کے لیے سکون چاہیے۔ آپ کی باڈی اگر جو آپ نے کھایا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں لگی ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، باڈی میں کھانا کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کا جو پورا جو جسم ہے وہ کھانے پہ فوکس کر رہا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت پر نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ قرآن سنے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے وہ تراویح کی نماز عشاء کے بعد پڑھے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی ریچول اور کسٹم نہیں ہے خالی کہ انسان جا کر امام کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کو اجر مل گیا، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کا خشوع اور خضوع کتنا تھا جب امام قرآن مجید پڑھ رہا تھا، آپ نے قرآن مجید کو کتنا سنا، کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیا آپ کو آپ کے کوئی گناہ یاد آئے، کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان قرآن کی آیتوں پر فوکس کر رہے ہیں؟ تو ایسا ہم نے دیکھا ہے بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے افطار میں یا اس کے بعد بھی کچھ کھا لیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ کھانا ہی ہے، ہلکا پھلکا افطار کر لیں، کچھ اگر آپ کو انرجی ڈرنک پینا ہے وہ پی لے، لیکن پریپریشن کس کی ہو؟ پریپریشن آپ کو تراویح کی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے گناہ معاف کروانے ہیں، آپ کو صبح تک کا اجر پانا ہے، اس کے لیے آپ کو اٹینشن اور آپ کو فوکس بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے یہ چیز نہیں ہوئی تو ہمارے زندگی میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ زندگی کے معاملات ہماری عبادات پر ہمیں جو اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے چاہیے اس کے اوپر افیکٹ کر جائے اور ہم نقصان میں پڑ جائے، یہ مہینے کی برکت سے محروم ہو جائے. تو لہٰذا کوشش کرے کہ جو جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو کریکٹ کر لے. جہاں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ریزن کی وجہ سے میری عبادات پہ اثر پڑ رہا ہے، میرے خشوع و خضوع پہ فرق پڑ رہا ہے، اس کو ترک کر دیں. اس مہینے کے لیے کم سے کم ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو صحت بھی دے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، گناہوں سے بھی معاف کرے گا. تو لہٰذا یہ غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں. اور آخر میں ہم ایک کامن ایرر بتائیں گے، اس کے بعد اپنا یہ سیشن ختم کر دیں گے. آخری غلطی یہ ہے کہ اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، ان کے مائنڈ میں ایک بات بیان بٹھا دی گئی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اگر رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھانا ہے تو پورا قرآن کمپلیٹ ہونا چاہیے تراویح کی نماز میں. اب وہ جو سپیڈ میں وہ تراویح شروع کرتے ہیں، ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ کیا پیچھے والے مقتدی سے پوچھ لے نماز کے بعد کہ پہلی رکعت میں کون سی تھی اور آخری رکعت میں کون سی تھی، تو وہ کچھ بھی نہیں بیان کر پائے گا. جب وہ قرآن پڑھنے والا اتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے پیچھے والا اس کو سمجھ نہیں پائے گا. وہ تو بالکل ایک کھڑا ہے بس کہ بھائی کوئی چیز تلاوت ہو رہی ہے اور وہ اس کو سن رہا ہے، یعنی ایک فارمیلٹی بن کے رہ گئی ہے تراویح کی نماز. جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے موطا امام مالک میں کہ جب ہم تراویح پڑھتے تو صبح ہونے تک ہی پڑھتے تھے، اتنا آرام سے پڑھتے تھے، 100 آیاتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے، یعنی اتنی آرام سے پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تراویح کا مقصد قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھ رہے، آپ نے تراویح کی نماز میں کیا پڑھا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، یقین مانیے آپ کو کوئی اس کا جو ہے مقصد حاصل نہیں ہوا. آپ گئے اور آپ کھڑے ہو کر واپس آ گئے. لہذا ہر ایک انسان کو، چاہے وہ امام ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بیسٹ جو ایگزامپل ہے، رول ماڈل ہے، وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، آپ امام بنے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے. اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ سے پڑھتے تھے. کیوں؟ قرآن کا حق ادا کرنا، تبھی قرآن کا حق جبھی ادا ہوگا جب اس کو آہستہ پڑھیں گے. آپ نے اگر سپیڈ میں پڑھ لیا، آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے امام ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، بلکہ آپ نے ایک ڈیوٹی سمجھی اور وہ ڈیوٹی کو ادا کر دیا کہ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں ہم کو فلاں چیز پڑھ لینی ہے. بعض لوگ ایک دن میں 10 پارے پڑھ لیتے ہیں اور 3 دن میں 10 دن میں قرآن کو ختم کر دیتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن ختم کر دیا، ہمارے تراویح کا مقصد ختم ہو گیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. نہیں، اس نماز کو پہلے رمضان سے لے کر آخر چاند رات تک، جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا، آپ کو روز پڑھنا ہے، دھیرے دھیرے آہستہ سے پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے. پیچھے والیوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، اگر وہ کسی ایسے امام کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے اوپر 2 چیز واجب ہو جائے گی. ایک تو وہ امام کو سمجھائے یا اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اگر آپ کو بھی ثواب نہیں مل رہا ہے تو آپ سب پھر اس کے گنہگار ہو جائیں گے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اس چیز کو خیال رکھے کہ آدمی سوچے کہ یہ فارمیلٹی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی مغفرت نہیں چاہیے، آپ نہ پڑھیں. اگر آپ کو مغفرت چاہیے تو آپ کو پراپر وے میں ہی عبادت کرنی پڑے گی. عبادت کوئی اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نے آدھے اور پون گھنٹے میں ہم نے فکس کیا کہ اتنے ٹائم میں یہ ختم ہونا ہے اور لہٰذا ہم نے اس کا اور فارمیلٹی پوری کر کے واپس آ گئے. نہیں، بلکہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کسی کو چاہیے کہ قرآن مجید کو وہ پڑھے، سنے اور سمجھے. کیونکہ اب تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. پڑھنے اور پڑھانے سے مراد کیا ہے؟ جب وہ آہستہ اور آرام سے پڑھے گا تبھی اس شخص کو کہا جائے گا کہ تم نے قرآن کو پڑھا. ورنہ اگر تم نے جلدی میں کوئی کام کیا ہے تو جلدی میں کیا ہوا کام یہ اکثر انسان کو نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو فائدے اور فوائد اس کو جو ملنے ہیں اس سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تراویح کی نماز میں اس طریقے سے کرتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم
اللہ رب العالمین کے بندے بنے. اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم صحیح راستے پہ چلے. اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی نقش قدم ہے، شیطانی راستے ہیں. اس کے اوپر نہ چلو، بلکہ کیا کرو؟ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. تم لوگ کیا ہو جائے؟ پورے کے پورے اپنی خوشی، اپنے مرضی، اپنے جسم، اپنی جان، اپنی مال کے ساتھ اسلام کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو اپنے دل سے. اور جو بھی چیز قرآن اور صحیح حدیث میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کرنے کا، وہ صرف ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم صحیح زندگی صحیح طریقے پہ گزاریں. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کو فائدہ ملے گا. جو کوئی آج سمجھ جائے گا قرآن و سنت پر، اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہے. جو کوئی شخص اس کو نہیں سمجھے گا، لا علمی میں زندگی گزارے گا، غلط چیزوں کی پیروی کرے گا، قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کرے گا، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا. آپ خود جانیے کہ جس کسی شخص سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے تو اس کے لیے پھر دنیا میں اور آخرت میں کہیں پر بھی اس کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور یہی مقصد ہمارے آج کے اس ٹاپک اور اس سیشن کا تھا کہ ہم آپ لوگوں تک قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی غلطیاں ہوتی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے، یہ بتانے کی کوشش کرے کہ صحیح راستے کی پیروی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی اور ہم سے خوش ہو جائے گا. اور یہی اس مہینے کا اصل مقصد ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارے. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور جو بھی نیک عمل ہم اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبولیت کا درجہ دے دے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جب بھی موت آئے ایمان کی حالت پہ موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.